پیارے بھائیوں، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔ تمہاری اصل ہستی تو تمہاری سوچ ہے، باقی سب ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستیاں صرف انسان کے پاس ہیں۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں، جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ تم کامیابی کی طرف گامزن ہو۔ جس طرح پھول کا تعارف خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ مسافر کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ہر حال میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور میزبان پر زیادہ دیر بوجھ نہ بنے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ بھی اسے بھول جاتا ہے۔ بیرونی آگ پانی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور شہوت کی آگ جہنم تک لے جاتی ہے۔ اگر خدا کی رضا اور خوشی چاہتے ہو تو دنیاوی چیزوں سے اپنا پیچھا چھڑوا لو اور نادانی سے بچنے کی کوشش کرو۔ جو شخص محض اعمال پر گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو لغو اور بیہودہ ہوتی ہے۔ اگر بنی آدم کے تمام اعمال نیک ہوتے تو اس بات کا تکبر ہی انہیں ہلاک کر دیتا۔ علم بہت ہے اور انسانی عمر تھوڑی ہے، اس لیے تمام علوم کا سیکھنا انسان پر فرض نہیں، صرف اتنا علم سیکھو جس سے عمل درست ہو جائے۔ اگر تم اپنی قوت کو فضول کاموں میں خرچ کرو گے تو تمہیں بعد میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ اپنے گھر والوں اور ان لوگوں سے جو تم سے پیار کرتے ہیں، ان سے خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو۔ سانپ اور انسان کے ڈسنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سانپ اپنی حفاظت کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے ڈستا ہے۔ جو اچھا کرنے میں بہت مصروف رہتا ہے، اسے اچھا بننے کا وقت نہیں ملتا۔ ہمارے معاشرے میں جب رشتہ کرنا ہو تو عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل۔ پھولوں کی خوشبو تو ہوا کے رخ میں پھیلتی ہے، لیکن انسان کی نیکی ہر طرف پھیلتی ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے اپنی نظریں خدا سے ملانی ہیں، انسان سے نہیں۔ کچھ نہ کرنا ہر انسان کی اچھی حالت کو خراب کر دیتا ہے۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتہ دار بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کو بہت پہلے قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے زیادہ چاہنا اور صبر کی کمی ہے۔ زندگی میں دو باتیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، جسے چاہو وہ نہ ملے اور جسے نہ چاہنا اس کا مل جانا۔ اگر ہر انسان اپنے اپنے کام کا خیال رکھے تو دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھے گی۔ دوسروں کو ہر وقت تولتے رہنے والے اکثر خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دوست پر بھروسہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، قریب ترین دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ سست ہاتھ آدمی کو غریب بنا دیتے ہیں اور محنتی ہاتھ انسان کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ آپ پر ہے
کہ آپ ان پتھروں سے کیا بناتے ہیں، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل؟ شاید ہمیں اپنی غلطیوں کی سزا فوراً نہ ملے، لیکن وقت کے ساتھ وہ کسی نہ کسی موقع پر ملتی ضرور ہے۔ دوسروں کی برائی پر حملہ کرنے کی بجائے اپنے اندر کی برائی پر حملہ کرو۔ اگر کوئی فقیر تمہارے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد چلا جائے تو سمجھ لو وہ تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، وہ لینے نہیں، کبھی کچھ دینے بھی آتا ہے۔ جس کتاب میں عورت کو پردے کا حکم ہے، اسی کتاب میں مرد کو نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ سوچ کا فرق ہوتا ہے، ورنہ مسائل آپ کو کمزور کرنے نہیں بلکہ مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بعض اوقات ہم خاموش نہیں رہنا چاہتے، لیکن مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ نہیں بولنا چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ غصہ آئے تو رک جاؤ، غلطی ہو جائے تو جھک جاؤ، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ خواہشات کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اگر یہ اپنے ذہن کی ہوں تو بہت پسند کی جاتی ہیں، اور اگر یہ دوسروں کی ہوں تو یہ ہمیں بہت پریشان کرتی ہیں۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہو۔ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے پینسل لے کر پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ اب اس کی غلطیوں کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عورتیں زیبائش کے لیے آنکھوں میں کاجل لگاتی ہیں، جبکہ ابتدا میں کاجل بدروحوں کو بھگانے کے لیے لگایا جاتا تھا۔ انسان پیدائش سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے بڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو اس وقت تک بھول جاتے ہیں جب تک کہ انہیں آپ سے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ صرف لباس بدلتا ہے، اور جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ اگر عورت کو اپنی محبت میں تڑپانا چاہتے ہو تو اسے صرف ایک بات بول دو کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے جیسی اور بہت مل جائیں گی۔ یاد رہے، عورت کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔